اس نے ایک بار پھر وہی سب شروع کیا کہ وہ میرے سامنے رابعہ کا کیا حشر کرے گا اور رابعہ کی نظروں کے سامنے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ میرے پیٹ میں گھونسے مارتا گیا۔ میں ان گونگے نوجوان کے شکنجے میں تھا اور ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ کراٹے میں میری ساری مہارت دھری رہ گئی تھی۔ ہر ضرب سے میرے پیٹ کے اندر درد کا بگولا سا اٹھتا تھا اور میں کرب سے جھک کر کراہتا تھا۔ اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ سراج کے لیے گولی چلانے کے سوا مجھ پر ہر ستم کی اجازت لینا ضروری نہیں تھا۔ وہ مجھے ہر طرح تکلیف دینے، میرے ساتھ ہر غیر انسانی سلوک کرنے، میری چمڑی ادھیڑنے اور مجھے زیادہ سے زیادہ ذہنی اور جسمانی اذیت دینے کے لیے آزاد تھا۔ شرط صرف ایک تھی کہ میری جان نہ جائے، اور یہی سب سے سخت شرط تھی، میرے لیے بھی اور سراج کے لیے بھی۔ مجھے ذہنی اذیت دینے کے لیے میری سب سے بڑی کمزوری رابعہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس تلخ حقیقت کا زہر قبول کر لیا تھا کہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری آنکھوں کو وہ سب دیکھنا ہوگا جس کا تصور ہی ہم سب کو آزار میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمارے کانوں کو گندے الفاظ سے رشتوں کی آبرو لوٹے جانے کا مکروہ شور سننا ہوگا، اور ہمارے دلوں کو وہ سب برداشت کرنا ہوگا جو پتھر کا سینہ شک کر دے۔ تم مجھ سے معافی مانگ لو گے تو بڑی اذیت اور ذلت سے بچ جاؤ گے سکندر۔ سراج نے میرے بال پکڑ کر میرا سر اٹھایا۔ اس وقت میں نے وہی کیا جو میرا بہترین جواب ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور مسکرانے لگا، لیکن میری اس حرکت نے سراج کو پاگل کر دیا۔ وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے اور ان کا تار تار میرے جسم سے جدا کر دیا۔ رابعہ نے ایک چیخ ماری، لیکن اس کا کسی پر اثر نہ ہوا۔ کمرے میں موجود ہر شخص جیسے اندھا، گونگا اور بہرا ہو گیا، اور سوائے سراج کے جس کی زبان سے اس کے وجود کی ساری غلاظت گالیاں بن کے بہہ رہی تھی۔ ٹیڈی اور محسن نے نظر جھکا لی تھی اور رابعہ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ سراج نے میری بیلٹ کھینچ لی تھی۔ شڑاب کی آواز کے ساتھ چمڑے کی بیلٹ میرے جسم پر پڑی۔ شدید تکلیف کے احساس میں نے مسکرانا جاری رکھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک ہوش رہے گا میں مسکراتا رہوں گا۔ یہ مسکراہٹ اس کی گالیوں سے زیادہ تذلیل کرنے والی تھی۔ میں اگر اسے برابر کا جواب دیتا تب بھی وہ اتنا مشتعل نہ ہوتا جتنا میری اس مسکراہٹ نے کیا۔ یہ مسکراہٹ اسی روشنی کی طرح بے رحم تھی جس کو بجھانا میرے اختیار میں نہ تھا اور جس کا عذاب میری برداشت سے باہر تھا۔ وہ مجھے تو قتل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ میری اس طعنہ دیتی ہوئی، تمسخر اڑاتی ہوئی، چیلنج دیتی ہوئی، تحقیر کرتی ہوئی، اس کی بزدلی اور میری جرأت، اس کی بے بسی اور میری ہمت، اس کی کامیابی میں ناکامی اور میری سرفرازی کا اعلان کرتی ہوئی مسکراہٹ کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں بیلٹ کو لہرا کر پوری قوت سے میرے جسم پر مارتے رہے۔ کسی نے اسے نہیں روکا۔ ہر بار جب بیلٹ کسی کوڑے کی طرح میرے بدن پر لگتی تھی تو میری کھال پر ایک نیلگوں سیاہ لکیر سی بن جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ لکیریں گہری اور جنگل کی الجھی ہوئی پگ ڈنڈیوں کی طرح ہوتی جا رہی تھیں۔ کہیں کہیں کھال کے پھٹنے سے خون رسنے لگا تھا، لیکن ابھی تک میں ہوش و حواس کے ساتھ اپنے لبوں کی مسکراہٹ کو برقرار رکھنے میں کامیاب تھا، اس دیے کی طرح جسے کوئی راہ گم کردہ مسافر طوفان سے بچائے رکھنے کے لیے جسم و جاں کی ساری توانائی صرف کر دے۔ رابعہ تو اسی وقت بے ہوش ہو گئی تھی جب میرے جسم پر چمڑے کی بیلٹ کا پہلا نقش ابھرا تھا۔ ٹیڈی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر آیت الکرسی تھی جو وہ بلند آواز میں پڑھ رہا تھا، میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے یا اپنے دل کی تقویت کے لیے۔ اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ محسن حلا میں دیکھ رہا تھا اور بالکل بت بنا کھڑا تھا، اس کی پلکیں تک نہیں جھپکتی محسوس ہوتی تھیں۔ بالآخر میں کامران ہوا۔ خدا نے مجھے اتنا حوصلہ دیا، اتنی استقامت دی اور اتنی قوت برداشت دی کہ میں شدید ترین اذیت کو جھیل گیا۔ میرے جسم کو انگاروں کی زبان چاٹ رہی تھی اور ہر آتشی زخم میں کانٹے اگ گئے تھے، لیکن میں نے دانتوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے پر جما رکھا تھا اور میرے لبوں پر سراج کے لیے ایک ناقابل برداشت گالی بن جانے والی مسکراہٹ زندہ تھی۔ یہ مسکراہٹ اس وقت تک جاری رہی جب تک میں ہوش میں رہا، پھر اچانک احساس فنا ہو گیا اور میرا وجود گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ درد حد سے گزرا تو دوا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ آنکھ کھولی تو اپنے کمرے میں تھا۔ ایک شخص جو ڈاکٹر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔
زخم مندمل ہونے میں 2 ہفتے تو لگیں گے۔ وہ بولا 2 ہفتے؟ نہیں ڈاکٹر، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ۔ یہ آواز سراج کی تھی۔ وہ کچھ پریشان تھا اور خوفزدہ تھا۔ میں نے آنکھیں پھر بند کر لیں۔ میں علاج کر سکتا ہوں، جادو نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے کہا۔ تاہم خطرے کی اس وقت بھی کوئی بات نہیں۔ میں نے اینٹی بایوٹک انجیکشن دے دیے ہیں، اس لیے کوئی پیچیدگی پیدا ہی نہیں ہوگی۔ مرہم اور پاؤڈر لگاتے رہو۔ لیکن اس کو جانا تھا۔ جائے، چلنے پھرنے سے کس نے روکا ہے؟ ڈاکٹر بولا۔ تھوڑی سی جسمانی توانائی بحال ہو جائے تو یہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوگا۔ کل سے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، سراج بولا۔ 24 گھنٹے میں یہی ہو سکتا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ گلوکوز کی 2 بوتلیں اور دے دی جائیں گی۔ کیا تم کسی کو زبردستی ڈرپ لگا سکتے ہو ڈاکٹر؟ میں نے اچانک کہا۔ ڈاکٹر چونک پڑا۔ تم ٹھیک ہو؟ ویری فائن۔ تم زبردستی مرہم تھوپ سکتے ہو، پاؤڈر چھڑک سکتے ہو؟ میں نے اسی لہجے میں کہا۔ میں تمہارے علاج معالجے پر لعنت بھیجتا ہوں، کوئی میرے قریب تو آ کے دیکھے۔ کیا تم اچھا ہونا نہیں چاہتے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ اچھا ہو جاؤں؟ آخر کس لیے؟ دوبارہ کھالو دڑوانے کے لیے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سراج مجھے اسی حالت میں پیش کرنے پر مجبور ہو، اسے جواب دہی کرنا پڑے کہ یہ سب کیوں ہوا۔ ایک ایس پی کو بھی اندازہ ہو کہ بااختیار ہونے کے باوجود وہ اپنے آقاؤں کا زر خرید غلام ہے اور کتنا بے اختیار ہے۔ ہم تمہیں انجیکشن دے کر سیڈیشن میں رکھ سکتے ہیں، مطلب یہ کہ سلائے رکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ تم کوئی پرابلم نہیں بنو گے اور ہم گلوکوز دیتے رہیں گے۔ تم اگر واقعی ڈاکٹر ہو تو مجھے دکھ ہے کہ تم نے بھی اپنے پیشے کے تقدس کو ان بے ضمیر شیطانوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں نے کہا۔ میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں؟ ڈاکٹر نے عیاری سے کہا۔ اگر میں کسی کی جان لوں تو یہ غلط ہوگا۔ میں تمہاری صحت کی بحالی کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو یہی میرا اور ہر ڈاکٹر کا پیشہ ہے اور فرض ہے۔ اگر کسی مریض کا رویہ عدم تعاون کا ہو، کوئی ہسٹیریا یا جنون یا پاگل پن میں اپنا اور ہمارا دشمن ہو جائے تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اسے زنجیروں سے نہیں جکڑتے، بس سلا دیتے ہیں، اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ حرکت بھی کر سکے۔ تم فکر مت کرو ڈاکٹر، سراج نے ڈاکٹر کے کندھے پر تھپکی دی۔ میں مسٹر سکندر بخت کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ یہ وہی کریں گے جو ہم چاہیں گے۔ اگر یہ کتے کی دم کی طرح سیدھے نہیں ہوں گے تو ہم انہیں سیدھا کرنے کے لیے ایک چیز استعمال کریں گے جس کا نام ہے رابعہ۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سراج ہنسا اور ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ کاش اس مشکل وقت میں صرف رابعہ کی یاد ہوتی، خود رابعہ نہ ہوتی، میں نے سوچا۔ میں اکیلا تو اس کے تصور کے ساتھ زندگی کی ہر سختی جھیل جاتا، جان کے طلبگار ہر مرحلے سے گزر جاتا، لیکن اب میں کیا کروں؟ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب میں اپنی ہی سوچوں سے نڈھال تھا، ایک شخص کمرے میں آ گیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرا ہی ہم عمر تھا یا مجھ سے 5-7 سال بڑا تھا۔ صحت اچھی کے باعث کم عمر لگتا تھا۔ وہ صورت سے تعلیم یافتہ اور مہذب نظر آتا تھا اور اسے ہینڈسم کہا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں وہ سختی نہیں تھی جو یہاں سب کی صورتوں پر محسوس ہوتی تھی، اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے ارد گرد خونی بھیڑیے جمع ہوں۔ اس نووارڈ کی شخصیت میں ایک متاثر کرنے والی دلکشی تھی۔ اس کے گھنے چمکیلے سیاہ بال، نازک سنہرے فریم کی اینک، تازہ کلین شیف چہرہ اور اس کی دوستانہ مسکراہٹ اس تاثر میں خوشگوار اضافہ کرتے تھے۔ وہ کریم کلر کے بہترین سلے ہوئے سفاری سوٹ کے ساتھ اعلیٰ درجے کے جوتے پہنے ہوئے تھا۔ اس نے قریب آ کے مجھ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو مسٹر سکندر بخت، کیا حال ہے؟ میں نے ہاتھ نہ بڑھانے کا سوچا اور پھر اپنی جانب سے بد اخلاقی کی ابتدا کو درست نہ سمجھتے ہوئے ہاتھ ملا لیا۔ میری حالت کے بارے میں مجھ سے بہتر دوسرے جانتے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کون ہو؟ وہ ابھی کھڑا ہوا تھا۔ فرش پر بچھے ہوئے بستر پر بیٹھنا اس کے لیے مشکل بھی تھا اور شاید اس نے مناسب بھی نہیں سمجھا۔ ویل، اگر تم چاہو تو مجھے اپنا دوست سمجھ سکتے ہو، اس نے ہاتھ پیچھے باندھ کر کہا۔ دوست؟ ایک ایسے شخص کو جسے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو، اور وہ بھی اپنے بدترین دشمنوں کے درمیان؟ اس نے سر ہلایا۔ میں غلط لفظ استعمال کر گیا۔ کہنا مجھے یہ تھا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو تمہارے کام آ سکتا ہے، تمہاری بہتری کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو باعزت طور پر یہاں سے نکال کے کہیں بھی پہنچا سکتے ہو۔ میں نے طنز سے کہا۔
باہر کھڑا ہوا محافظ اس کے لیے ایک سٹول رکھنے آیا اور واپس چلا گیا۔ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کیس نکالا، لبوں میں 2 سگریٹیں دبا کے جلائیں اور ان میں سے ایک میرے لبوں سے لگا دی۔ یہ اعتماد حاصل کرنے کا اور دوستانہ فضا پیدا کرنے کا ایک اچھا طریقہ تھا۔ میں نے اندازہ کیا کہ وہ ماہر نفسیات ہوگا۔ تفتیشی اداروں میں ایسے افراد مؤثر کردار ادا کرتے ہیں جہاں پولیس کے مروجہ طریقے ناکام ہوں۔ جرم کرنے والے یا زیر تفتیش افراد بہت ذہین، ہوشیار، مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوں تو جسمانی تشدد سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر ان کے ذہن تک رسائی حاصل کرنا اور انہیں ذہنی طور پر مطیع کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو انسانوں کو اس طرح سمجھتے ہوں جیسے 20-25 سال کا عملی تجربہ رکھنے والا ماہر مکینک موٹر کے ہر کل پرزے کو سمجھتا ہے۔ مسٹر سکندر بخت، وہ خاموشی کے طویل وقفے کے بعد بولا، تم جب سے پاکستان آئے ہو؟ میں خود نہیں آیا، لایا گیا تھا، میں نے کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ تب سے تم اپنی مشکلات میں مسلسل اضافہ کر رہے ہو، اور تمہارا یہ طرز عمل ہر روز زیادہ سے زیادہ انتقامی ہوتا جا رہا ہے۔ انتقام لینا انسان اور حیوان کی قدر مشترک ہے۔ تم اپنے آپ کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہو اور خود کو اذیت کا یہ منفی رجحان۔ میں اس فضول بکواس سے تمہاری قابلیت کا نہیں، تمہاری چالاکی کا اندازہ کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس کی مسکراہٹ کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے پھیکا پڑا۔ آل رائٹ، کل تمہیں ایک سوال نامہ دیا گیا تھا، کیا تم نے اسے فل کیا؟ میں نے اسے پڑھ لیا، میں نے کہا۔ اور پھر کیا فیصلہ کیا؟ وہ بولا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرے ساتھیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا۔ پہلے اپنا اندازہ بتاؤ، انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ وہ نرمی سے بولا۔ میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے سوال نامے کو پھاڑ پھینکا ہوگا۔ وہ معنی خیز طریقے پر مسکرایا۔ آئی ایم سوری، میں سمجھتا ہوں ہمارے درمیان وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ تم ایک دوسرے کی مائنڈ ریڈنگ کر سکو۔ دراصل یہ انڈرسٹینڈنگ پرانے دوستوں میں طویل رفاقت کے بعد یا گہری جذباتی وابستگی سے پیدا ہوتی ہے، بشرط یہ کہ دوستی اور وابستگی بے غرض ہو، بقائے باہمی کے لیے ہو اور اس کا مقصد مسرت کا حصول ہو۔ تمہارے ان ساتھیوں کے ساتھ وابستگی ایک مشن کے لیے ہے، گویا کاروباری ہے۔ میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ الو کا پٹھا، ماہر نفسیات کی دم، حالات کا پتہ نہیں اور آ گیا تخلیل نفسی کے لیے۔ کتاب علم بکھارنے، قصور اس کا نہیں تھا، اس کے نظریات کی بنیاد وہی معلومات تھیں جو اسے فراہم کی گئی تھیں۔ اسے صرف یہ بتایا گیا تھا کہ MRS کیا ہے۔ اس کے نزدیک یہ دہشت گردوں کا ایک ٹولہ تھا، اور جیسے ہمارے دشمن صرف پیسے کی خاطر سب کچھ کر رہے تھے، ایسے ہی شاید ہم نے بھی پیسے کے عوض اپنی جان کو گروے رکھ دیا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم کرائے کے گوریلے ہیں۔ تاہم میں نے اس کی تھیوری کو مسترد نہیں کیا اور یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ کتنا سطحی علم اور کتنی نامکمل معلومات رکھتا ہے۔ میرے حق میں یہی بہتر تھا کہ میرے ذہن میں جھانکنے کی خواہش لے کر آنے والے کی آنکھوں پر غلط نمبر کی اینک ہی لگی رہے، تاکہ وہ غلط دیکھے اور غلط سمجھے۔ میں اس کو صحیح معلومات فراہم کر دیتا اور اس کا زاویہ نگاہ درست کر دیتا تو گویا اس کی مدد کرتا۔ تمہارے اندازے کے برعکس انہوں نے سوال نامے کے جوابات تحریر کر دیے ہیں۔ وہ میری مایوسی سے مطمئن ہو کے بولا۔ اچھا، میں نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ پھر تو مجھے بھی ان کی توقعات کو غلط ثابت کرنا چاہیے۔ انہوں نے سمجھا ہوگا کہ میں جواب لکھ دوں گا، چنانچہ انہوں نے بھی لکھ دیے۔ ایسی کی تیسی ان سب کی۔ میں نے سرہانے رکھی ہوئی کاپی اٹھا کے پرزہ پرزہ کر دی۔ وہ میری اس حرکت پر بالکل حیران یا مشتعل نہیں ہوا، بلکہ ایسے بیٹھا رہا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ کوئی کام 2 طرح سے کیا جا سکتا ہے، خوش اسلوبی سے اور کسی خرابی یا دشواری کے بغیر۔ وہی کام اپنے لیے مشکلات پیدا کر کے اور بڑی خرابی کے بعد کرنے والے کو عقل مند نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ لوگ جو تم کو یہاں لائے ہیں تمہارے دشمن ہیں، ان سے رحم یا رعایت کی توقع خود فریبی ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی اس پوزیشن کو تسلیم کرتے ہوئے مزاحمت چھوڑ دو اور وہ سب بتا دو جو تم سے پوچھا جا رہا ہے، تو تم بہت سے عذابوں سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ مجھے تم کو یقین دلانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم ان سے تعاون کرو گے تو وہ دوبارہ نہیں ہوگا جو گزشتہ شب ہوا۔ یقین دہانی کروانے والا کون ہے؟ میں نے کہا۔ وہ ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے سراج کی بھی سرزنش کی ہے۔
وہ ذرا اجڑ اور بارودی مزاج رکھنے والا آدمی ہے، اس کے خلاف پہلے بھی بے رحمی کی شکایات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ نارمل نہیں ہے تو اس کی وجہ ہے، یہ اس کے بچپن کے حالات کی سختی، احساس محرومی اور کمتری کا رد عمل ہے۔ اس کا باپ نہیں تھا، میرا مطلب ہے اس کے باپ کا نام نہیں تھا۔ بغیر نام کے تو کوئی شخص نہیں ہوتا۔ یہ کہو کہ اس کے اصل باپ کا نام اس کی دستاویزات میں کہیں ولدیت کو ظاہر نہیں کرتا۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک۔ اس نے انگلی اٹھا کے تعریفی انداز میں کہا، اس کی ماں کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ جس شخص نے اس سے شادی کی وہ اس کو بدچلن سمجھتا تھا، جبکہ وہ خود بدچلن تھا۔ اس نے شادی کے بعد اپنی بیوی کو گناہ کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ اس کے گھر سے فرار ہو گئی۔ بعد میں وہ بھی زمانے کے ہاتھوں میں بہت ہوار ہوئی۔ یہ سب سراج کے ذہن میں، اس کے لاشعور میں ہے، اور سارا زہر جو اس کی ماں نے پیا نفرت کا زہر تھا، یہ زہر اس کے خون میں بھی شامل ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دنیا کو ان سارے مظالم کی سزا دے کر ایک تسکین حاصل کرتا ہے جو دنیا نے اس پر کیے تھے۔ ایک سینئر اور ذمہ دار افسر میں زیادہ تحمل، بردباری اور قوت برداشت ہونا چاہیے۔ مثلاً کل اسے اتنا مشتعل ہونے اور ایسی دیوانگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی جگہ دوسرا ایس پی ہوتا تو سندر کو گرفتار کر لیتا، مگر تم سے کچھ نہ کہتا۔ ظاہر ہے کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، یہ مار پیٹ بے مقصد تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تم کو تھوڑی سی مہلت آرام سے سوچنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس نے اشتعال میں کام خراب کر دیا۔ اس پر تو لازم تھا کہ تم نے اس پر تھوکا تب بھی برداشت سے کام لیتا اور رومال سے منہ صاف کر لیتا۔ خیر، یہ سب میں نے اس لیے بتایا کہ تم سراج کی مجبوری کو سمجھ سکو، اور یہ بھی سمجھ دو کہ آئندہ وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ میں حیران تھا کہ وہ سراج کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے۔ اس نے وہ سب دیکھا یا سنا ہے جو گزشتہ شب ہوا، لیکن وہ ہمارے بارے میں معلومات نہیں رکھتا کہ میں اور محسن بچپن سے یکجان دو قالب ہیں، اور رابعہ کا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو روح کا جسم سے ہوتا ہے۔ کیا وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا تھا اور جانتے بوجھتے ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا؟ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہیں آزادی دلا سکوں، لیکن میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں۔ یہاں تمہارا قیام عارضی ہے۔ میں اور چند دوسرے لوگ اس ذمہ داری کو قبول کر چکے ہیں کہ تمہارے بارے میں اور MRS کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کریں، معلوم کریں کہ یہ سب معلومات غلط ہیں یا صحیح۔ اس کی تصدیق ہم نہیں کریں گے، جو کچھ تم بتاؤ گے ہم درست تسلیم کرتے ہوئے ریکارڈ میں شامل کر لیں گے۔ آگے وہ جانے جن کا یہ کام ہے۔ ہم تمہارے مکمل بایو ڈیٹا کے ساتھ یہ سب انفارمیشن آگے پاس کر دیں گے اور تمہیں بھی ان کے حوالے کر دیں گے۔ ہم صرف عارضی طور پر تمہارے کسٹوڈین ہیں۔ ذاتی سطح پر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تم وہ کر رہے ہو جسے تم صحیح سمجھتے ہو، ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ فرق صرف پوزیشن کا ہے۔ اس وقت تم قیدی ہو اور قید کرنے والے ہم ہیں۔ کل یہ پوزیشن الٹ بھی سکتی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ تم ہمارے لیے مشکل پیدا مت کرو۔ سوال نامے کے جواب میں کچھ بھی لکھ دو، جھوٹ سچ، ہمیں اس سے کیا؟ ہم تو کہیں گے کہ جناب یہ ہیں آپ کے قیدی اور یہ ہے وہ انفارمیشن جو ان سے ملی۔ اس کے بعد ہمارا کام ختم۔ اس وقت تک مجھے یقین آ چکا تھا کہ جسے میں ماہر نفسیات سمجھا تھا وہ ایک بہت عیار اور خطرناک آدمی ہے۔ وہ خود کو جو کچھ ظاہر کر رہا تھا در حقیقت اس سے بالکل مختلف تھا۔ میرا اندازہ غلط ہو گیا تھا۔ دوسرا اندازہ میں نے یہ لگایا کہ وہ اس انٹیلیجنس کی ٹیم کا سربراہ ہوگا جو ہماری گرفتاری اور MRS کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے خصوصی طور پر تشکیل دی گئی ہوگی۔ اس ٹیم میں جاسوس اور سراغ رساں، تفتیش کے ماہر، کمانڈو اور پیشہ ور قاتل سب شامل تھے، لیکن اس کی نگرانی کرنے والا، انٹیلیجنس کا بہت اچھی شہرت اور بہترین ریکارڈ رکھنے والا کوئی بہت اعلیٰ افسر ہوگا، کرنل جگن ناتھ سے بھی اوپر کے رینک کا کوئی بریگیڈیئر یا میجر جنرل، اعزازی عہدے والا یا سویلین نظر آنے والا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس کا کام ہمیں معلومات کے ساتھ دوسروں کے حوالے کرنے کا ہے۔ یہ دوسرے کون ہیں؟ مشرقی بنگال میں بغاوت کی منظم سازش کرنے والے یا ان کے مددگار بھارتی؟ دوسرے الفاظ میں وہ خود کو ایک پاکستانی ثابت کر رہا تھا، سراج اور دلاور کا ساتھی بتا رہا تھا، جبکہ وہ خود ہی دوسری طرف کا آدمی تھا جو ہمیں لے جانے کے لیے آیا تھا۔
جو سراج اور دلاور کا بھی باس تھا، ان سے کام لیتا تھا اور ان غداروں کو وطن فروشی کے راستے دکھاتا تھا، طریقے بتاتا تھا اور اس کے معاوضے طے کرتا تھا۔ وہ مشرقی بنگال میں ہونے والے سیاسی ڈرامے میں برابر کا شریک تھا، مگر اس نے مغربی پاکستان کے سیکٹر کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی۔ اس جیسے نہ جانے کتنے اس محاذ پر مختلف جگہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے۔ میری بات کو سمجھو اور مانو۔ اس نے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ویسی ہی دوسری کاپی نکالی جیسی میں پھاڑ چکا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم آرام سے رہو گے، سفر میں تمہیں ہر سہولت میسر رہے گی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے، کیونکہ باقی سب تو جوابات دے ہی چکے ہیں۔ تم بھی جوابات لکھ دو تو تمہاری یہ قید تنہائی ختم ہو جائے۔ سب کو ایک کوٹھی میں شفٹ کر دیا جائے گا جہاں تم کھانے پکانے کے لیے آزاد رہو گے، اندر ہی گھوم پھر سکو گے۔ باہر کی دنیا سے تمہارا رابطہ ممکن نہ ہوگا کہ ان حالات میں اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ دیکھنے آتا ہے۔ اس نے امید ظاہر کی ہے کہ ایک ہفتے میں تم بالکل فٹ ہو جاؤ گے۔ اس وقت بھی تم چل پھر سکتے ہو، اٹھ بیٹھ سکتے ہو، تم کچھ بھی منگوا سکتے ہو، مثلاً دستی بم، دورمار توپ، ایٹم بم۔ وہ ہنسا۔ میں نے سنا تھا کہ تمہارا سینس آف ہیومر سخت ترین حالات میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ خیر، کیا اب میں امید رکھ سکتا ہوں کہ تم یہ سوال نامہ بھر دو گے؟ یہ سمجھ لو کہ جتنی جلدی یہ بھر لو گے اتنی ہی جلدی یہاں سے نکل کے پرتکلف رہائش گاہ میں منتقل ہو جاؤ گے اور اپنے ساتھیوں سے جا ملو گے۔ کوشش رہے کہ تمہارے جوابات درست ہوں، کیونکہ باقی سب کے جوابات کا موازنہ ہوگا اور بہت زیادہ فرق ہوا تو وہ بات ادھوری چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ میرے باقی ساتھی کیسے ہیں؟ میں نے بے اختیار ہو کے پوچھ لیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ اس کا جواب جو بھی دے گا وہ غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے، رابعہ اور کیتھرین کو ہم نے ایک جگہ کر دیا ہے، ان کو کچھ مراعات حاصل ہیں عورت ہونے کی وجہ سے۔ وہ بولا، کیا تم رابعہ سے ملنا چاہو گے؟ یہ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ میں اٹھ بیٹھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں کوشش کر سکتا ہوں کہ تم چند منٹ کے لیے مل لو۔ بے شک کوئی تمہارے قریب موجود ہوگا، کسی پرائیویسی کی امید مت رکھنا۔ وہ بولا، اس کے علاوہ تمہاری گفتگو ذات تک رہنی چاہیے، صرف ذاتی باتیں۔ یہ بہت غلط ہوگا اگر تم نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا اور کیوں لکھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تم کوئی پلان نہیں بناؤ گے اور ایک دوسرے کو کسی قسم کی ہدایات نہیں دو گے۔ کیا ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے تم کو ملنا قبول ہوگا؟ میں نے اقرار میں گردن ہلائی۔ میں صرف اسے دیکھوں گا، صرف تسلی دوں گا، اس کے آنسو پونچھ دوں گا، دیٹ از آل۔ لیکن تم کہو گے تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ بالکل نہیں بولوں گا۔ تم ایک بار اسے لانے کا وعدہ کرو تو میں سب وعدے کر سکتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ اندر ہی اندر میں اس شخص کے دوگلے پن، اس کی اداکاری، اس کی پرفریب باتوں اور اس کی شاطر ذہن کی بدماشی پر کھول رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ میرے اور رابعہ کے جذباتی تعلق سے بے خبر ہے۔ اس نے ہماری وابستگی کو کاروباری قرار دیا تھا۔ اب وہ رابعہ کو میری جذباتی کمزوری بنا کے استعمال کر رہا تھا۔ وہ پہلے مبہم اور غیر واضح الفاظ میں دوسروں کے حوالے سے بات کرتا تھا، اب وہ کھل کر ہم پر آ گیا تھا۔ دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر دروازے تک گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری جسمانی اذیت بہت کم ہو چکی تھی۔ یہ درد کے احساس کو مٹانے والی کسی زود اثر دوا کا اثر تھا۔ میرے زخموں پر بھی کوئی ایسا ہی مرہم لگایا گیا تھا۔ زخم بالکل سطحی تھے، چنانچہ کسی علاج کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتے۔ اینٹی بائیوٹک انجیکشن کے بعد انفیکشن کا خطرہ بھی نہیں رہا تھا۔ دروازے کے باہر کسی محافظ کو نہ پا کے مجھے تعجب ہوا، لیکن بہت جلد میں نے سمجھ لیا کہ یہ دوسری چال ہے۔ شکاری وہی ہے مگر جال وہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایسا دام پھیلایا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی میں نے غلط قدم اٹھایا میں نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ دل کو رابعہ کے آنے کا سن کر ضبط و سکون کا یارہ ہی نہ رہا تھا اور صبر و قرار ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ آئے گی، کیا وہ آئے گی؟ نہیں، وہ مجھے امید کا فریب دے گیا ہے، رابعہ کے خیال میں الجھا گیا ہے۔ وہ ابھی کچھ دیر میں آ کے کہے گا کہ سوری بھائی سکندر بخت، وہ کہتے ہیں کہ پہلے تم سوال نامے کے جوابات دے دو تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر تم ایک ساتھ ایک کمرے میں بھی رہو۔ میں نے اسٹول کو روشن دان کے قریب کیا اور باہر جھانکا۔ میرے سامنے مشکل سے 5 فٹ کے فاصلے پر دوسری دیوار تھی اور ایک ایسا ہی روشن دان تھا۔
اس میں بھی ٹیوب لائٹ لمبائی کے رخ فٹ تھی، لیکن میں ٹیوب لائٹ کو پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی عجیب بات مجھے یہ لگی کہ اس میں چوک کی طرف سے 2 نہیں 3 تار نکلے ہوئے تھے۔ اس میں سے 2 تو واضح طور پر بجلی کے تار تھے، لیکن تیسرا نسبتاً پتلا تار تھا، تقریباً ویسا ہی جیسا کہ ہینڈ سیٹ اور ٹیلی فون کے درمیان ہوتا ہے یا جو ڈیک اور سپیکر کے درمیان نظر آتا ہے۔ آواز کی لہروں کو برقی مقناطیسی لہروں کی صورت میں ادھر سے ادھر آنے جانے کی راہ فراہم کرنے والا۔ میں نے فوراً اپنے روشن دان کی ٹیوب لائٹ کے پیچھے ہاتھ مار کے دیکھا، اس میں بھی 3 تار تھے۔ 2 آپس میں بل کھا کے لپٹے ہوئے تار بجلی کے تھے، تیسرا پتلا اور چکنی سطح والا نرم تار تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس چکنی سطح کے نیچے 2 الگ الگ تار ہیں اور ٹیوب لائٹ کے اندر ہی کسی جگہ ایک مائکرو فون فٹ ہے۔ ٹیوب لائٹ کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہوتی، چوک، سٹارٹر اور ٹیوب، اس میں یہی 3 اجزاء ہیں۔ چوتھی چیز وہ ٹین کا فریم ہوتی ہے جس میں ٹیوب فٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہے تو اس کا تعلق ٹیوب لائٹ سے نہیں۔ میں نے ہاتھ گھماتے ہوئے سوچا اور بہت جلد اس چیز کو دریافت کر لیا۔ یہ بھی ایک سٹارٹر تھا۔ ایک ٹیوب لائٹ میں 2 سٹارٹر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ دوسرا سٹارٹر دیکھنے میں سٹارٹر لگتا ہے، لیکن اس کے اندر مائکرو فون ہے۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد میں نے دونوں کی ساخت پر غور کیا۔ فرق بہت نمایاں تھا۔ ایک سٹارٹر کے اوپر والے حصے میں بہت باریک جالی سی تھی۔ سٹارٹر نکال لینے سے جلتی ہوئی ٹیوب لائٹ روشن رہتی ہے۔ فرق اس وقت پڑتا ہے جب اسے بجھایا جائے، بغیر سٹارٹر کے ٹیوب پھر روشن نہیں ہوگی۔ میں نے اطمینان سے دونوں کی جگہ بدل دی۔ سٹارٹر کی جگہ مائکرو فون لگاتے وقت معمولی سا سپارک ہوا اور تار جلنے کی مخصوص بو آئی۔ 220 واٹ پر مائکرو فون کا جل جانا قدرتی بات تھی، لیکن میں نے مائکرو فون کی جگہ سٹارٹر لگایا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ گزشتہ روز اسی مائکرو فون کے ذریعے وہ سب گفتگو سراج نے سن لی تھی۔ وقتی طور پر میں نے اس نظام کو ناکارہ کر دیا تھا۔ مجھے یہ خوش فہمی نہیں تھی کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ حرکت میں نے کی ہوگی، مگر اب مجھے رابعہ سے بات کرنے کا موقع ملا تو ہماری گفتگو کوئی نہ سن پائے گا۔ ایک نظر دیکھنے سے وہ فرق محسوس نہ کر پائیں گے، اور جتنی دیر میں وہ چیکنگ کر کے دیکھیں گے کہ خرابی کہاں ہے، اتنی دیر میں رابعہ سے بہت سی باتیں ہو جائیں گی۔ یہ کارروائی 2 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو گئی تھی۔ باہر کوئی نہ تھا، لیکن یہ خطرہ بہرحال تھا کہ کوئی اچانک نہ آ جائے۔ میں اترنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے رابعہ کی آواز سنی اور گرتے گرتے بچا، سکندر یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ خوفزدہ سرگوشی میں بولی۔ کچھ نہیں۔ میں نے نیچے اترتے ہی سٹول کھینچ کر روشن دان سے دور کر دیا۔ بیٹھو اور سناؤ کیا حال ہے؟ بہت قیامت لگ رہی ہو اس وقت، معلوم ہوتا ہے تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ سکندر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ میرے اور قریب آ گئی، اتنا قریب کہ میں اس کے بالوں کی خوشبو کو سونگھ سکتا تھا، اس کی آنکھوں میں اتر آنے والے موتیوں کو چن سکتا تھا۔ رونے سے کیا یہ سب نہیں ہوگا؟ میں نے کہا۔ حوصلہ اور امید رکھو، خدا نے سندر داس کو ایک وسیلہ بنا کے بھیجا تھا، وہ بہتری کی کوئی اور صورت بھی پیدا کر دے گا، لیکن ذہنی طور پر تیار رہو کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کہیں بھی جنیوا کنونشن کے معاہدے کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ نازیوں نے جو کچھ جرمنی کے کسی کیمپ میں کیا تھا وہ دوسروں نے بھی اپنے جنگی قیدیوں کے کیمپ میں کیا ہے، اور یہی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سکندر، یہ بہت بے رحم اور شیطان لوگ ہیں، میں کیا بتاؤں کہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ نظر جھکا کے بولی۔ وقت کم ہے، اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سن لو۔ انکل ضامن رضوی اب ہمارے ساتھ ہیں، انسپیکٹر سندر داس کو انہوں نے ہی سراج کے پیچھے لگایا تھا۔ میں نے کہا، وہ بیچارہ تو مارا گیا۔ رابعہ کا چہرہ پھر آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ ہاں، لیکن اس نے مرنے سے پہلے اکرام شیخ کو کوئی خط بھیج دیا تھا کسی کے ہاتھ۔ میں نے کہا۔ رابعہ کا چہرہ پھر امید سے روشن ہو گیا۔ سچ؟ ہاں، اور یہ خبر بھی ہے کہ اکرام شیخ اور نازو ایک ساتھ نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، ممکن ہے غالب بھی ان کے ساتھ ہو۔ کیا یہ بات سب کو معلوم ہے؟ نہیں، لیکن موقع ملے تو بتا دینا کہ نا امید نہ ہو۔ بے شک ان کو خط ملنے اور ہمارا پتہ معلوم کرنے، یہاں تک پہنچنے اور کچھ کرنے میں وقت لگے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں ہم کہیں اور پہنچ جائیں۔ پھر بھی یہ ناممکن تو نہیں کہ وہ ہمارا سراغ لگا لیں۔ وہ تینوں ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہیں۔ اب مجھے باہر گڑبڑ لگتی ہے۔ جلدی سے یہ بتاؤ کہ تم نے سوال نامے کے جوابات لکھے ہیں یا نہیں؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ سب نے لکھ دیے ہیں۔ یہ جھوٹ انہوں نے مجھ سے بھی بولا تھا۔
رابعہ نے کہا، یہ کمینہ پن ہوا ہے۔ کسی نے باہر کی طرف سے روشن دان میں نمودار ہو کے کہا۔ مجھے اس کی غصے سے چمکتی آنکھیں نظر آئیں۔ کیا ہوا بھائی، خدا نہ خواستہ تمہاری ہمشیرہ۔ شٹ اپ، ایک لفظ آگے کہا تو، اس الیکٹریشین انجینئر نے کہا جو مائکروفون اور سٹارٹر کی بدلی ہوئی جگہ دیکھ چکا تھا اور اب اپنی جیب میں سے دوسرا مائکروفون نکال کے صحیح جگہ پر لگا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ ارشاد فرماتا، دروازے کی طرف سے ایک محافظ نمودار ہوا اور تقریباً ہم سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔